جناب عثمان غنی بہت بڑے امیر تھے، بہت بڑے امیر المومنین، لاکھوں مربع میل پہ حکومت تھی۔ چند سو آدمیوں نے آ کے گھیر لیا عثمان غنی کے گھر کو، اور کربلا میں تو 3 دن پانی بند رہا ہے، حضرت عثمان غنی پہ 40 دن پانی بند رہا، 40 دن۔ اور حضرت امام حسین کے خیموں کے گرد تو پہرا دینے کے لیے جناب عباس تھے۔ اور میں تاریخ کے سارے معتبر حوالے عرض کر سکتا ہوں کہ جب حضرت عثمان غنی کو خطرہ ہوا تو مولا علی شیر خدا نے امام حسن اور حسین کو تلواریں پکڑائیں اور فرمایا دروازے کے آگے کھڑے ہو جاؤ، کوئی بدبخت تمہارے خالو عثمان غنی کے دروازے تک جانے نہ پائے۔ اور اس دروازے سے پھر گیا بھی کوئی نہیں، اس لیے کہ وہاں حسنین کریمین کا پہرا تھا۔ جو گیا بے ایمان تو پیچھے سے چڑھ کر کے گیا۔ حضرت عثمان غنی لاکھوں مربع میل کا حکمران، جہاں جس کے پاس چند ووٹ ہوں وہ دندناتا پھرتا ہے، جس کے پاس 4 باڈی گارڈ ہوں اس کی بات وہ کرتا ہے تو ہوا میں۔ حضرت عثمان غنی کے پاس ہزاروں کی فوج ہے، چند 100 لوگوں نے آپ کے گھر کو گھیر لیا، شہید کرنا چاہتے ہیں۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی اور لوگ گئے۔ کہا عثمان 3 باتیں ہیں، یا تو ہمیں اجازت دو، یا تو تم تھوڑی دیر کے لیے خلافت چھوڑ دو، حکومت چھوڑ دو، چند دنوں کے لیے کسی اور کو امیر بناؤ۔ جناب عثمان کہنے لگے مجھے تو حکومتوں سے دلچسپی نہیں، لیکن میں چھوڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا عثمان اللہ تجھے قمیض پہنائے گا، لوگ اتارنا چاہیں گے پر تم اتارنا نہ۔ فرمایا میں سمجھ گیا ہوں اس سے مراد یہی ہے، میں نہیں چھوڑتا۔ کہا عثمان پھر اس طرح کریں، ہمیں اجازت دیں، یہ چند 100 لوگ ہیں، ہماری تلواریں چند منٹ میں فیصلہ کر دیں گی۔ جناب عثمان غنی فرمانے لگے میں نبی پاک کا شہر اپنی وجہ سے خون میں رنگ دوں، میری وجہ سے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک مینڈا ہوگا، بکرا، جس کی وجہ سے میرے مدینے کی گلیوں میں خون بہے گا، میں وہ بکرا نہیں بننا چاہتا۔ فرمایا میں نہیں چاہتا میری وجہ سے خون بہے اور حضور کے مدینے میں بدامنی ہو۔ عثمان کی جان جاتی ہے تو جائے، پر نبی پاک کے مدینے میں شور نہیں ہونا چاہیے۔ اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ تو کہا عثمان پھر اس طرح کرو، کچھ دنوں کے لیے مکے چلے جاؤ۔ میری بات کی سمجھ آ رہی؟ کچھ دنوں کے لیے مکے چلے جاؤ۔ تو جناب عثمان نے داڑھی پکڑ لی، کہنے لگے دیکھ رہے ہو ساری سفید ہو گئی ہے، میں نبی پاک کا شہر چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا، میں رسول اللہ کے مدینے میں مرنا چاہتا ہوں، میں نہیں چھوڑوں گا حضور کا شہر۔ یہ انداز ہے جناب عثمان غنی۔ بڑا ستایا گیا حضرت عثمان غنی کو، پراپوگنڈے کیے گئے، آپ کے خلاف مہم چلی، عبداللہ ابن سبا نے بڑی مہم جوئی کی آپ کے خلاف۔ یہودیوں نے مسلمانوں کا روپ دھار کر بڑا آپ کو ستایا، تکلیفیں دی، جی آپ اپنے رشتہ داروں کو بڑا دیتے ہیں، فرمایا کرتے تھے جیب سے دیتا ہوں، مال خزانہ سے نہیں دیتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا ستایا گیا۔ یہ وہ واحد ہستی ہے حضرت عثمان غنی، انہوں نے شہادت قبول کر لی لیکن تلوار نہیں چلنے دی، لوگوں کو ایک دوسرے کے گلے نہیں کاٹنے دی۔ وہ شخصیت ہے حضرت عثمان غنی کی، لیکن بڑا ستایا گیا، بڑا پراپوگنڈا۔ مجھے بتائیے اس کے بارے میں اللہ قرآن کی آیتیں نازل کر دے، اور جس کے بارے میں مصطفیٰ کریم ایک بار نہیں تین بار جنت کی بشارت عطا کر دے، کوئی بندہ ہمیں تاریخ بتائے، حوالے دے، کہانیاں سنائے، تو ہم اس کی کہانیاں دیکھیں گے یا نبی پاک کا فرمان دیکھیں گے؟ بولیں، جا کے بولیں، جا کے۔ کسی کہانی پر کبھی بھی کان، بس ایک حدیث میں نے بڑی دفعہ سنائی ہے، پھر سناتا ہوں، ترمذی میں ہے، نبی پاک جنازگاہ تک گئے جنازہ پڑھنے، یا رسول اللہ فلاں آدمی انتقال کر گیا، جنازگاہ تک تشریف لے گئے جنازہ پڑھانے، لیکن جنازگاہ تک پہنچ کر محبوب نے فرمایا اس کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارکہ سے، ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد پر گئے تو احد کانپنے لگا، تو حضور نے فرمایا احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ تو وہ 2 شہید کون تھے؟ ایک حضرت عمر فاروق، ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی۔ خود حضور نے فرمایا۔ حضرت عثمان غنی
کی جو نانی ہے نا، یہ نبی پاک کی سگی پھوپھی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نانی ہے وہ حضور کی سگی پھوپھی ہیں۔ یہ چوتھی پانچویں نسل میں جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی بنتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں، اور چاروں کی چاروں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئی تھی۔ 4 بیٹیاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرمایا، ان کا انتقال ہو گیا تو محبوب نے دوسری صاحبزادی جناب ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ فرما دیا۔ 2 شہزادیاں، 2 بیٹیاں۔ کیسی لگی؟ یہ جو کہا جاتا ہے نا عثمان ذوالنورین، عثمان ذوالنورین کا مطلب ہے 2 نوروں والا۔ 2 کچھ بادشاہ قسم کے لوگ ہیں، بیٹیوں کو نور مانتے ہیں، باپ کو نہیں مانتے۔ نبی پاک کی دونوں بیٹیوں کو نور مانتے ہیں، لیکن ان کے والد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں گول کر جاتے ہیں۔ 2 بیٹیاں نکاح میں آئیں تو کیا لقب ہوا؟ عثمان۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت عثمان کو ذوالنورین مولا علی شیر خدا کہا کرتے تھے، حضرت علی کہا کرتے تھے عثمان تو ذوالنورین ہے، 2 نوروں والا۔ بریلی کے امام فرمانے لگے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور کہنے لگے نور کی سرکار سے پایا 2 شالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا 2 شالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ مبارک دے رہے ہیں دوسری شادی پر، کہتے ہیں ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 5ویں مسلمان ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے، تاجروں سے ان کی دوستی تھی۔ حضرت عثمان غنی بھی تاجر تھے، تو جناب سیدنا ابوبکر صدیق نے انہیں تبلیغ کی تو وہ مسلمان ہو گئے۔ جب کلمہ پڑھا تو چچا نے باندھ دیا گھر کے اندر، کئی دن باندھے رکھا، کہنے لگا دین چھوڑنا پڑے گا۔ تو آپ نے فرمایا وہ تو جگہ ہی ایسی ہے جو ایک دفعہ گیا ہے دوبارہ چھوڑ سکتا ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت عثمان غنی سابقون الاولون میں سے ہیں، ابتدائی لوگوں میں سے۔ ان کی زندگی کے بڑے حسین واقعات ہیں، آپ جانتے ہیں۔ میں 2-3 باتیں صرف ان کی حوالے سے عرض کروں گا۔ ہر آدمی میں ہر صلاحیت ہوتی ہے، لیکن کچھ چیزوں کا غلبہ ہوتا ہے۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ کچھ چیزوں کا غلبہ ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی میں 2-3 چیزوں کا بڑا غلبہ تھا۔ سخی تھے تو دریا سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کل مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے سخی تھے، اتنے بڑے تھے کہ غنی کہہ دیا اللہ کے رسول نے۔ عثمان غنی تھے، ہر وقت ہی سخاوت، ہر وقت ہی سخاوت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھ کے نکلے، جنت البقیع والی جگہ حضور کو پسند آ گئی۔ فرمایا کچھ صحابہ آتے ہیں یہاں تو انہیں سواریاں کھڑی کرنے کا مسئلہ ہے۔ آج کل نہیں مسئلہ ہوتا پارکنگ کا، اس زمانے میں اونٹ گھوڑے باندھنے کے لیے حویلی چاہیے تھی۔ تو حضور علیہ السلام آ کے بیٹھے تو فرمایا جگہ بڑی اچھی ہے، کبھی مل جائے نا تو صحابہ کو سواریاں باندھنے کے لیے اچھی رہے گی۔ عثمان پیچھے بیٹھے تھے، وہیں سے گردن جھکائی اور پیچھے سے نکل گئے۔ حضور نے فرمایا ادھر آؤ، کہاں جا رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جو جگہ آپ نے کہی ہے میں دیکھنے جا رہا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی دیکھنے گئے، جب واپس پلٹے تو میرے کریم نے فرمایا عثمان دیکھ آئے ہو، دیکھ آئے ہو، دیکھ آئے ہو؟ عرض کی محبوبہ دیکھنی کیا آتی، تجھے پسند آئی تھی، میں خرید آیا ہوں، خرید آیا ہوں۔ دیکھنا آنا جانا یہ تو وہاں ہوتا ہے جہاں سودے بازی ہو۔ رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ بات ختم ہو گئی، آپ کو پسند آئی تھی میں نے خرید لی۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پتہ نہیں لوگ کہاں بیٹھ کے دین پڑھتے ہیں، اختلاف ثابت کرتے ہیں۔ جو جگہ مصطفیٰ کو پسند آئی عثمان نے خریدی،
उस जगह पे सैयदा फातिमा ज़हरा का मज़ार बना हुआ है। वो हमारी वीडियो उस जगह बीबी पाक का मज़ार है जो हजरत सैयदना उस्मान गनी की खरीदी हुई है। इसका मतलब है ये जगह मुस्तफ़ा की भी पसंदीदा है, अहले बैत की भी पसंदीदा है। हजरत उस्मान गनी का मिजाज है, हुजूर ऐलान कर रहे थे, इसका मतलब है चंदे का ऐलान करना भी नबी पाक की सुन्नत है। इसलिए हम भी कभी कभी ये सुन्नत अदा कर लेते हैं। चंदे का हुजूर ने ऐलान किया, जैशे उसरा के लिए बहुत बड़ा लश्कर जाना था, फरमाया उठो भाई हिस्सा डालो। हजरत उस्मान ने दाएं बाएं देखा, कितने बहुत ज्यादा सिपाहियों के लिए बहुत ज्यादा सामान चाहिए, कहत का जमाना है। जनाब उस्मान उठे का या रसूलल्लाह 100 फौजियों का खर्चा, उनका घोड़ा भी दूंगा, घोड़े पर रखने के लिए या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कजाबा होता है, काठी होती है, वो भी मेरी, फौजी की वर्दी भी मेरी, और जब तक वापस आएगा तब तक सारा खाने का खर्चा भी मेरा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, फरमाया उस्मान अल्लाह तुझसे राजी हो। थोड़ी देर के बाद फरमाया फिर उठो भाई। दाएं बाएं देखा, कोई उठा ही नहीं। हजरत उस्मान फिर खड़े हो गए, कहा हुजूर 100 मेरा और शामिल कर दे। नबी पाक ने फिर ऐलान किया। हजरत उस्मान कहते हैं मेरे ना दिल को कुछ होता था, फिर उठे, कहा हुजूर मेरा तीसरा 100 भी शामिल कर ले। फरमाते हैं जनाब उस्मान गनी चौथी दफा मेरे मुस्तफ़ा ने ऐलान किया तो मुझसे ना ही रहा गया। मैंने कहा महबूबा ऐलान न करो, आप इशारा करो, उस्मान के पास जो कुछ भी है वो मोहम्मद अरबी के कदमों का ही सदका है। आप ऐलान करो, हाजिर है, अर्श है, हाजिर है। फूक फूक के देना, देख देख के देना, ये तो वहां का सौदा होता है जहाँ सौदेबाजी होती है। लेकिन यहाँ तो या रसूल अल्लाह जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, ये तो तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। और मुझे वो बात बड़ी पसंद है, मैं तन्हाइयों में किताब खोल के पढ़ता हूँ, तन्हाइयों में पढ़ता हूँ मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और मैं जब मुझे कभी लुत्फ लेना होता है तो मैं साहिब तबकात की ये रवायत खोल के बैठ जाता हूँ जब अपना मजा लेने को दिल करे। हजरत उस्मान गनी शहजादे थे, दौलतमंद बाप के बेटे, रईस आज़म थे। अमीरों के बच्चे नाजुक मिजाज होते हैं, मूड के मालिक होते हैं। बहुत बड़े रईस थे, पर इश्क लगा सी खेडा खेड दी नूं, तो फिर खेडा भुल गईयां। गज्जल पाया सी यार दे वेखने नूं, फिर ओदी याद विच रोंदियां ही डुल गईयां। हैदर शाह इस गली कदे न रुलदी, पर हुण ते रुलदी 4-5 दिन के बाद मदीने आए, सफर पे गए हुए थे। हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी तो महबूब के चेहरे पे जरा नकाहत है, कमजोरी है। हजरत बिलाल को मिले, कहने लगो बिलाल मैं 4 दिन बाहर रहा हूं, हुजूर के चेहरे पे कमजोरी क्यों है? जनाब बिलाल कहने लगे जा घर जाके पूछ ले। कहता मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, सैयदा आयशा सिद्दीका अंदर से बोली कौन है? मैंने कहा अम्मा जी गुलाम हूं उस्मान, मैं 4 दिन के बाद आया हूं तो चेहरे पे बड़ी कमजोरी है। फरमाते जनाब आयशा हिचकी लेके रोई, क्या हुआ? तो कहने लगी उस्मान 4 दिन हो गए कौनैन के मालिक ने रोटी कोई नहीं खाई, एक प्याला दूध का एक खजूर। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला का, अम्मा जी आप पर्दे में नहीं चली जाती? शहजादा तोड़े गए, घर से अनाज की बोरी कंधे पे रखी, हर चीज उठाई। गुलाम कहने लगा मुझे दे दो, 20-20 नौकर हैं घर में। फरमाया नहीं ये मेरी ड्यूटी है, मैं नहीं करनी। उस्मान खुद गए, रसूल पाक के घर में झाड़ू दिया, चूल्हे में आग जलाई। हजरत आयशा कहती है मैं पर्दे के पीछे से देख रही थी, जब उस्मान फूंके मारते थे तो दाढ़ी से धुआं निकलता था। फिर उस्मान जिसने पानी का प्याला भी खुद ने पिया था, उसने सालन पकाया, फिर रोटियां पकाई तो हाथ जले। खाना पका के और दस्तरखान लगा के मस्जिद में हाजिर हुए। कहा महबूबा अगर मेहरबानी करें तो घर नहीं आते? हुजूर तशरीफ लाए और जब पहला लुकमा तन तंदूर हड्डां दा बालन ते असी हावां नाल तपाया, कप कप लुकियां पेड़े कीते, उत्तों इश्क पलेथन लाया, तन दी हांडी मन दा सालन, उत्तों लून सबर दा पाया। गुलाम फरीदा मैं सारी तेरी, तेनू अजे यकीन नहीं आया? कहा महबूब यहाँ बैठे तो सही, यहाँ बैठे तो सही। हुजूर तशरीफ फरमा हुए और पहला लुकमा जब नबी पाक ने मुंह में रखा तो उस्मान तड़प के रोए।
600 दिनार नीचे रखे, या रसूलल्लाह मैंने दौलत को आग तो नहीं लगानी अगर तेरे काम ना आए। हुजूर किस काम की ये जायदादें, किस काम की? अगर आपके घर में 4 दिन खाना ना पके। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं उस्मान तो चले गए, ये कह के मेरे मुस्तफ़ा ने फिर हाथ उठाए और ऐसी दुआ दी कि मैं तड़प उठी, मैं रोने लगी। हुजूर ने झोली उठा के कहा अल्लाह मैं उस्मान से राजी हूँ, तू भी मेरे उस्मान से राजी हो जा। अल्लाह मैं राजी हूँ, तू भी राजी हो जा। और भाई ये दर्द, ये ज़ौक़, ये मिजाज, ये अंदाज, ये हजरत उस्मान गनी को अल्लाह ने अता फरमाया। आप आज लोग एतराज करते हैं हम पे, कहते हैं तुम पहले मदीने बाद में मक्के, ज्यादा दिन मदीने थोड़े दिन, ये क्या अंदाज है तुम्हारा? सुनो हुदैबिया जिसका जिक्र कुरान मजीद ने किया, पढ़ो ना घर में जाके कुरान मजीद। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु साथ थे जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा को लेके उम्रे की नियत से निकले। हुदैबिया के मकाम पर काफिरों ने रोक लिया, कहा उम्रा नहीं करने देंगे। हजरत सैयदना उस्मान गनी को नबी पाक ने सफीर बना के भेजा। जनाब उस्मान गनी कई सालों के मक्के से बिछड़े थे, सामने काबा नजर आया, एहराम बंधा हुआ है। जब सफीर बन के गए तो अबू सुफियान कहने लगे उस्मान हम तेरे रसूल को तो अभी उम्रे की इजाजत नहीं देते, बाकी लोग तो नहीं आते, वो सामने काबा है, वो हजर अस्वद है, वो सारा कुछ है, तवाफ करना है तो कर लो, इस्लाम करना है तो कर लो, अगर तुमने काबे के अंदर नमाज पढ़नी है तो पढ़ लो, सफा मरवा के फेरे लगाओ, तुम्हें इजाजत है। नबी उस्मान गनी फरमाने लगे कसम है रसूल की जुल्फों की, जब तक मेरे मुस्तफा तवाफ नहीं करेंगे उस्मान भी कोई नहीं करेगा। उस्मान भी वो कौन सा तवाफ है जिसमें तवाफ और मदीने वाला ना हो? वो कौन सा उम्रा है जिसमें उम्रा हो और रसूल पाक ना हो? वो कौन सा हज है जिसमें हज हो और इमामुल अंबिया ना हो? बरेली के इमाम बोल पड़े, फरमाने लगे हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का भी काबा देखो। और फरमाने लगे गौर से सुन तो रजा, काबे से भी आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। ये हमें हजरत उस्मान गनी ने सिखाया है अकीदा, ये अकीदा हजरत उस्मान गनी का है। बात दूर निकल जाएगी। मोहब्बत मियार होती है, मोहब्बत रूह होती है, मोहब्बत तसल होती है। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो से किसी शख्स ने कहा कि उस्मान कोई तब्दीली भी आई नबी पाक के गुलाम बनने के बाद? हुजूर के गुलाम बनने के बाद कोई तब्दीली भी आई? लोग अपनी अपनी तब्दीलियां बताते रहे। जनाब उस्मान गनी ने 2 जुमले कहे, लोग कहते हमारी चीखें निकल गई, ये मेरा आज हुजूर से प्यार की मोहब्बत और इश्क का ये रंग उस्मान गनी का। हजरत उस्मान गनी कहने लगे तुम तब्दीली की बात करते हो? मैंने जब से नबी पाक के हाथ में सीधा हाथ दे के बैत की है, मैंने ये हाथ दोबारा कभी गंदगी को नहीं लगाया। और फरमाया जब से पहली नजर से जलवाए वद्दुहा देखा है, मैंने उसके बाद अपनी शर्मगाह को भी कभी नहीं देखा, इसलिए कि इन आंखों में रसूलुल्लाह के जलवे रच बस गए। ये मेयार पैदा किया जनाब उस्मान गनी ने। और मदीना मुनव्वरा से जो मोहब्बत है ना मुसलमान की, उसका अगर असल रंग देखना हो तो जनाब उस्मान गनी को जिंदगी को देखा जाए। असल रंग हजरत सैयदना उस्मान गनी बाहया बड़े थे। क्या बड़े थे? कुछ लोग बेहया होते हैं, किसी को भी नहीं छोड़ते, न सहाबा को, न अहले बैत को, न किसी और को। उस्मान बाहया बड़े थे। कितने? हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, मिशकात में मुस्लिम में मौजूद है, आप फरमाती हैं नबी पाक बैठे थे तो हुजूर की ना पिंडली मुबारक, मर्द के लिए हुक्म है नाव से घुटने तक छुपा के रखे, पिंडली नंगी हो भी जाए ना ये पिंडली तो इसकी इजाजत है शरीयत में मर्द के लिए। फरमाती हैं अल्लाह के महबूब लेटे हुए थे और हुजूर की तामत पिंडलियों से थोड़ी ऊंची थी, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक आए तो नबी पाक ने फरमाया आ जाओ, हुजूर लेटे रहे। माती थोड़ी देर गुजरी तो हजरत उमर फारूक आए, हुजूर इजाजत है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आ जाओ, नबी पाक लेटे रहे। चंद लम्हे गुजरे तो उस्मान गनी आ गए, हुजूर आ जाओ, फरमाया 1 मिनट। अल्लाह के हबीब उठे, तामत मुबारक को समेटा, पिंडलियों को ढांपा, हुजूर बैठे, उस्मान आए, बातें हुई, चले गए।
حضرت عائشہ کہتی ہے میں پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی, میں حاضر خدمت ہوئی, کا محبوبہ سمجھ نہیں آئی. آئے ابو بکر بھی ہیں, میرے والد آئے, عمر بھی ہیں, مقام ان کا بھی بڑا ہے, پر عثمان آئے تو آپ نے کپڑا سیدھا کیا, فرمایا عائشہ میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر ہوتے تو کئی کپڑے لپیٹے رہتے, کئی کپڑے جناب. میں ایک نتیجہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, میری طرف دیکھیں, کئی کپڑے لپیٹے رہتے, کپڑوں کے اوپر کپڑے, شرم و حیا کے پیکر. جناب عثمان غنی غسل کرتے تو کپڑوں سمیت کرتے, فرماتے نا بھائی مجھے شرم آتی, پیکر شرم و حیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جناب عثمان غنی کا جب نکاح ہوا تو ابھی پردے کی آیتیں نہیں آئی تھی, شرم و حیا کے پیکر تھے, ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا. صحابہ بے دریغ آتے جاتے تھے ایک دوسرے کے گھروں میں. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے گوشت پکایا تو فرمایا حضرت اسامہ بن زید کو جاؤ عثمان کو بھی دے آؤ. جناب اسامہ بن زید فرماتے ہیں میں نے گوشت پکڑا, سالن پکڑا اور ان کے گھر پہنچا, جامع ترمذی میں موجود ہے. فرماتے ہیں میں جب اندر داخل ہوا مصطفیٰ کی شہزادی کو دیکھا اور پھر عثمان غنی کو دیکھا. فرماتے ہیں جنہیں میں نے دیکھا ایسا جوڑا میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا. میں بس ہلکا سا مسکرا کے پلٹ آیا, نہ انہوں نے کچھ پوچھا نہ میں نے کچھ بتایا. فرماتے ہیں جب میں مسجد میں داخل ہوا نا, پہلا قدم ہی رکھا تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا اسامہ دے آئے ہو سالن؟ میں نے کہا یا رسول اللہ دے آیا ہوں. فرمایا ایسا سونا جوڑا پہلے کبھی دیکھا ہے کبھی؟ میں نے کہا نہیں حضور میں نے نہیں دیکھا. تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ, یہ لفظ ترمذی کے نہیں, عیشا ولی اللہ صاحب نے ازالۃ الخفا میں لکھیں, میرے محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا عثمان کی شکل ایک تو جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ سے ملتی ہے, اور دوسرا فرمایا اگر کسی نے میرے جلوے دیکھنے ہو تو وہ بھی عثمان کے چہرے میں نظر آئیں گے. او نوجوانوں پیغام دے رہا ہوں, ریزلٹ نکال رہا ہوں. بے حیائی بے شرمی کی گفتگو والے کے چہرے پہ حسن نہیں آتا. تو حیادار بنتا جا, رب تعالیٰ تجھے حسن و جمال عطا فرماتا جائے گا. جتنا حیا تیرے اندر ہوگا اتنا نور تیرے مکھڑے پہ ہوگا, جتنی شرم میں تو لپٹا ہوا ہوگا اتنی اللہ تجھے تازگی عطا کرے گا. میرے الصاف فرمایا کرتے جو گند بولتا ہے اس کے چہرے کا حسن سب سے پہلے چھن جاتا ہے, اور فرمایا جو بری باتیں سوچتا ہے جس کی سوچ بری ہوتی ہے سب سے پہلے اس کے چہرے کا حسن بگڑتا ہے. اگر چاہتا ہے تازہ رہے, ٹھنڈا رہے, نورانی رہے, تو پھر حضرت عثمان نے تجھے بتایا ہے کہ شرم والا بن کے رہ, اللہ سب سے زیادہ حسن تجھے ہی عطا فرما دے گا. زیادہ بولنے والا, زیادہ باتیں کرنے والا, جو منہ میں آیا کہہ گیا, اس آدمی کی نورانیت چلی جاتی ہے. اگر لوگ وہ کریموں سے نہیں آتا, وہ نائی کے پاس بیٹھ کے چہرے پہ روز نیا ڈیزائن نئی لکیر بنوانے سے حسن نہیں آتا, حسن شرم و حیا سے آتا ہے. یہ جو ہم عارضی حسن خرید کے لاتے ہیں نا 4 پیسے کا, یہ ماند نہیں پڑتا, یہ تباہ کرتا ہے اور یہ تباہ ہو جاتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, کچھ لوگ جن کے پاس بیٹھنے کو اتنا دل نہیں کرتا جتنا ان کا چہرہ دیکھنے کو دل کرتا ہے. ان کے پاس بیٹھنے کو بعضوں کا دل کرتا ہے کہ بس نہ ذرا. اور طبیعت آج میں ہو کے آیا ہوں عرس تھا حاجی صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ. میں نے ان بزرگوں کو دیکھا ہے, ہم نے نظر بھر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تو بڑا کم دیکھا ہے. ہم چوری دیکھا کرتے تھے, چوری. میں ویکھاں تے میرا یار نہ ویکھے, تے جے میں نام ویکھاں تے ہو ویکھے. ہم لوگ چوری دیکھا کرتے تھے. میں نے اپنے حضرت صاحب کو بھی شاید ہی کبھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا ہو, تبھی دیکھا ہے جب وہ کسی اور کو دیکھ رہے ہوتے تھے. بھائی ان لوگوں کے اندر کا حسن شرم و حیا معصومیت بن کے ان کے چہروں پہ نکھر آتا تھا. حضرت عثمان غنی کی شرم و حیا نورانیت بن کے ان کے چہرے پہ آ گئی تھی. جناب عثمان غنی پیکر شرم و حیا تھے. ایک بات کر دوں اور ختم کروں. حضرت عثمان فرمایا کرتے تھے مجھے 3 باتیں بڑی پسند ہیں. کتنی؟ سارے بولے ہو کتنی جی؟ کون کون سی؟ فرمایا کرتے تھے بھوکے کو روٹی کھلانا, ننگے کو کپڑا پہنانا, اور تیسرا میرا دل کرتا ہے مجھے اور کوئی کام نہ ہو, قرآن پاک میرے سامنے رہے اور میں سارا دن تلاوت ہی کرتا رہوں. 3 باتیں پسند تھی, بھوکے کو کھانا کھلانا, ننگے کو کپڑا پہنانا, اور یعنی روٹیاں بانٹتے رہتے تھے, سوٹ بانٹتے رہتے تھے. یہ مزاج تھا. فرماتے تھے میری پسند ہے. اور تیسرا میرا دل کرتا ہے کہ قرآن مجید پڑھا رہے اور میں
وہ कुएं की बात बड़ी मारूफ है, मैंने बस इशारा करना है। नबी पाक ने भी ऐलान किया तो बड़ा ही ऐलान कर दिया, फरमाया वो मीठे पानी का कुआं है, कब्जा यहूदी का है। जो बंदा खरीद कर वक्फ करेगा ना, उसे क्या मिलेगा? तो हुजूर ने फरमाया मेरी जेब में जन्नत की टिकट है, मैं उसे जन्नत दे देनी। ये है अर्ज़ जन्नत, ये तैबा की ज़मीं है, जन्नत भी यही, माल के जन्नत भी यही है, जन्नत ले ले मुझसे, ले ले। हजरत उस्मान गनी गए, उसको कहा भाई कुआं मेरे हाथ बेच दे। कुएं की कीमत थी 500-700 दिनार। तो हजरत उस्मान 500-600 दिनार कुल कुएं की कीमत थी। जनाब उस्मान गनी गए, यहूदी को पता था कि ये खरीदना चाहते हैं। फरमाया यार ये कुआं बेच दो। कहने लगा नहीं बेचना। फरमाया कीमत मुंह मांगी। कहने लगा कीमत मेरी मर्जी की। कहा तुम्हारी मर्जी की, अपनी अपनी औकात होती है ना कीमत लगाने की, तुम्हारी मर्जी की। कहने लगा मेरी शर्त है, मैं एक दिन के लिए कुआं दूंगा, एक दिन मैं एक दिन आप। फरमाया ये भी मंजूर है। कितने पैसे? उसने कहा मैं 3000 दिनार लूंगा, 500-600 का। हजरत उस्मान गनी फरमाने लगे तूने अपनी औकात के मुताबिक 3000 मांगा है, मैं 40,000 लेके आया था। अपनी औकात के मुताबिक मांगा, 40,000 दिनार मेरी जेब में। यहूदी कहने लगा उस्मान तू ताजर है, और आम ताजर नहीं, आलमी सतह का ताजर है। लोग तेरी तिजारत की मिसालें अरब में देते हैं, पर 500-600 का कुमार 40,000। फरमाने लगे मसला कुएं का नहीं, मसला मुस्तफा के फरमान का है। वो जो हुजूर का फरमान पूरा करना है ना, उसके लिए 40,000 थोड़े हैं, मेरे पास थे ही इतने जो लेके आया हूं। हजरत उस्मान ने पैसे चुकाए। उसने कहा एक दिन पानी मिलेगा। फरमाया मंजूर है। वो एक दिन बेचा करता था पानी। हजरत उस्मान ने ऐलान कर दिया जो मेरा दिन है ना फ्री पियो। मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कुएं से सादा पानी निकल जाए तो ताजा आ जाता है, और अगर पानी कुएं के अंदर रहे सारा खत्म ना हो तो बासी हो जाता है। इसलिए फरमाया करते थे मैं उस कुएं से पानी पीता हूं जिस पर रश ज्यादा होता है, इसलिए कि वहां से पानी खत्म होता है तो ताजा आता रहता है। फरमाते तू अल्लाह के रास्ते में सारा खर्च कर दे, अल्लाह ताजे अता कर देगा और पहले से ज्यादा अता कर देगा। मेरा आपका मसला ये है कि तिजारत बंदों के साथ है। बंदों के साथ जो तिजारत है ना, बंदे कंजूसी कर जाते हैं। बंदे का तो सही काम चल जाए तो पार्टनर को फारग कर देता है, ये तो फारग है। और अगर कभी किसी की दुकान में कोई किराएदार अच्छा उसकी दुकान चल जाए तो मालिक कहता है तू जा, अब दुकान मैंने खुद खोलनी है, वो फारिग कर देता है। बंदों का तो मिजाज है। और अल्लाह तबारक व तआला से जब तिजारत होती है ना, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनके घरों में लाखों रुपया महाना आता है, गुर्बत नहीं जाती। उनको सोचना चाहिए कि कसरत वाला पैसा आया है पर बरकत वाला नहीं आया। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने पहले भी मैं बड़ा ताजर था, लेकिन जब से मुस्तफा के नाम पर खर्च करना शुरू किया, फिर कहां से आया कब। और बड़ी सियानी बात फरमाते हैं, आप फरमाते हैं मैं कलमा पढ़ने से पहले तिजारत को वक्त ज्यादा देता था, और मुसलमानों होने के बाद मैंने तिजारत को टाइम थोड़ा दिया, पर अल्लाह ने रोजी मुझे ज्यादा अता फरमाई। इसलिए बरकत पर हमारी तवज्जो नहीं रही, गैबी खजानों पर ख्याल हमने छोड़ दिया है। गैबी खजानों से जो चीज मिलती है वो ज्यादा मिलती है, जो मादी जराए से मिलती है वो चीज कम होती है। हजरत उस्मान गनी पर इल्जाम लगा जब आपका दौरे हुकूमत था। ये याद रखें कि सबसे ज्यादा इल्जामात हजरत उस्मान गनी पे लगाए गए। जिन बंदों के कद काट ज्यादा होते हैं उनके खिलाफ प्रोपोगंडे भी लंबे चौड़े ही होते हैं। बड़ी बड़ी बात याद रखना। कहा गया कि हजरत उस्मान लोगों को नवाजते बड़ा है, बड़ा देते हैं हजरत उस्मान गनी। तो हजरत उस्मान गनी फरमाया करते थे हुक्मरान तो मैं आज बना हूं, तो मैं तो पहले भी बड़ा देता था, वो किस खजाने से देता था। आप जवाब दिया करते। देखे जरा, लाखों लोग हज करने आते थे, पर हजरत उस्मान गनी हज करने जाते तो ऐलान कर देते कि कोई हाजी हज के मौके पर आके खाना ना पकाए, सबको खाना उस्मान गनी अपनी जेब से दिया करेंगे। मिना में लंगर खाना होता था हजरत उस्मान गनी का, मिना में। फरमाते थे खाओ हाजियों जितना खा सकते हो। और फिर हजरत उस्मान गनी का ऐलान था, खुद्दाम को कहते थे मैं आखिर में खाऊंगा, पहले मेरे सारे आने वाले हाजियों को खिलाया जाए। एक मुझसे ना एक दोस्त ने सवाल पूछा 4-5 दिन हो गए। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बंदे को ना चौराहे पे लाके खड़ा कर देते हैं, जिंदगी में ना भूलने वाले सवालात हो। एक शख्स ने सवाल पूछा, कहने लगा औकाड़े दीनी और मजहबी घराना है, औकाड़े से ताल्लुक है।
میرے ساتھ محبت کا رشتہ ہے. کہنے لگے بیٹی کی شادی کر دی ہے راولپنڈی میں. آپ کی بھی بیٹیاں ہیں, میری بھی بیٹی ہے. بیٹی کی شادی کر دی ہے راولپنڈی میں. آپ کو ہماری اب بچی چند دن رہنے آئی ہے. پوچھنا یہ ہے کہ نماز پوری پڑے گی کہ قصر پڑے گی. تو میرا تو اس نے کام کر دیا, حد ہو گئی, رو رو کے برا حال. میں نے کہا یار تو بند کر دے فون, رات کو بتاؤں گا. کیا پوچھ لیا یار تو نے. بیٹی مسافر نہیں ہوتی, بیٹی تو مہرانی ہوتی ہے باپ کے گھر کی. تو بیٹی مطلب کیسے بتاؤں کہ دل کرتا ہے کہ بیٹی وہ صرف ہنسے, وہ روئے کبھی نہ. یہ دعا ہوتی ہے. تو نے اتنا بڑا سوال کیوں کیا؟ بہرحال علماء کو کچھ چیزوں کے جواب دینے پڑتے ہیں. میں نے کہا میں رات کو بتاؤں گا. رات کو پھر فون آیا کہ آپ تو بڑی جلدی جواب دینے کے عادی ہیں تو دیر کیوں کر دی. تو میں نے کہا یار جواب تو میرے پاس تھا لیکن ہمت نہیں تھی ابھی. تو میں نے کہا کہ اگر تو بیٹی آئی ہے والد کے گھر میں اور ابا جی کا پروگرام ہے اسے جائیداد میں سے حصہ دینے کا, تو پھر تو بیٹی نماز پوری پڑے گی. لیکن اگر ابا جی نے علیحدہ کر کے انگوٹھا لگوانا ہے تو پھر بیٹی مسافر ہے. اگر ابا جی نے اس کو علیحدہ کر کے انگوٹھا لگوانا ہے نا کہ دے دے بھائیوں کو, خیر ہے تیری شادی پہ خرچہ کر دیا ہے. اگر ابا جی کے دل میں نے کہا یہ ابے سے فتویٰ پوچھ لو, اگر ابا جی کے دل میں چور ہے نا کہ بیٹی کو دینا کچھ نہیں, تو پھر بیٹی نے نماز قصر پڑھنی ہے. اس لیے کہ پھر وہ وہاں حصے دار. اس کی دلیل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو لوگوں نے حضرت عثمان غنی سے کہا کہ نبی پاک بھی قصر نماز پڑھتے تھے, حضرت عمر بھی حج کے موقع پر قصر پڑھتے, حضرت ابو بکر بھی, آپ کیوں پوری پڑھتے؟ فرمایا ان کا مکے میں گھر کوئی نہیں تھا, میرے تو پورے کے پورے باغ ہیں, تو میں یہاں مسافر نہیں ہوں, میں یہاں مقیم ہوں. تو اگر تو بیٹی کا حصہ بھی ہے ابا جی کے گھر میں تو پھر وہ نماز پوری پڑے گی. لیکن اگر ابا جی نے اللہ تعالیٰ خیر فرمائے بیٹوں کے حق میں فیصلہ سنا دیا ہے اور انہوں نے بیٹی سے کہہ دیا ہے کہ چھوڑ, جو بیٹیاں حصہ لیتی ہیں ان کے بھائی نہیں ملتے تو نہ ملے بھائی, کوئی حرج نہیں. ضروری ہے ظالم بھائیوں سے رابطہ رکھنا جو کھا جائے بہنوں کا حصہ. والد ظالم ہے, ظالم ہے باپ, بیٹے کو حصہ دیتا ہے بیٹی کو نہیں دیتا. اور یہ 1.5 مربے والے جاگیردار کی بات نہیں کر رہا, جس کا 4 مرلے کا مکان ہے اس کی بیٹی کا بھی حصہ بنتا ہے. کیوں کھاتے ہیں بیٹیوں کا حصہ؟ ڈر نہیں آتا اللہ تعالیٰ سے؟ کیوں کھاتے ہیں لوگ بیٹیوں کا حصہ جب اللہ رسول نے رکھا ہے؟ تو کیوں کھا جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جناب بڑا پیار ہے بیٹی سے, رونے دھونے کے لیے پیار ہے. تو یاد رکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لنگر چلتا تھا. تو میرے بھائی ایک اور بہت بڑی خوبی حضرت عثمان غنی کی, تیسری, وہ یہ تھی کہ آپ میں اللہ نے بہت زیادہ حیا رکھی تھی. آج نا اگر آپ ناراض نہ ہو تو ہماری حکومتوں میں جو بدتمیز زیادہ ہوتا ہے اس کا عہدہ زیادہ ہوتا ہے, اس کو اچھا عہدہ ملتا ہے جو بدتمیزی زیادہ کرتا ہے. اور ہمارے ہاں نوجوان سمجھتے ہیں کہ کھل کے پھرنا, کھل کے کھانا, مرضی کا لباس پہننا. ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے جب سے پیسے لوگوں کے پاس زیادہ آئے ہیں لباس چھوٹے ہو گئے, پیسہ زیادہ آ گیا, کپڑے جسموں پہ سکڑ گئے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بس جو دل میں آئے کہہ دینے کا نام جمہوریت ہے, آزادی رائے ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم و حیا کے پیکر تھے, بڑا پیسہ تھا, بڑا کچھ تھا, لوگ ڈرتے تھے, سردار بھی تھے, جو چاہتے کر سکتے, روب طاری ہوتا. لیکن عثمان غنی کو جب بھی کوئی دیکھتا تھا کسی کونے میں بیٹھے نظر آتے, چھپے ہوئے, پیچھے, شرم و حیا, نفاست پسند, بڑھ بڑھ کے آگے ہونا, ہر ویڈیو میں شامل ہونے کی کوشش کرنے کا نام پیار نہیں ہے. نفاست پسند جو لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر چھپے ہوئے ہوتے ہیں, ان کا پتہ ہی نہیں ہوتا لوگوں کو پیچھے دراصل ہے کون. دیکھیے نا بڑی معروف حدیث ہے صحیح مسلم میں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے, حضور نے تامت مبارک باندھی ہوئی تھی, لیٹے ہوئے تھے سرکار. تو جب آدمی لیٹتے تھے نا, ہمارے بزرگ بھی جب لیٹتے ہیں تو تامت کو سمیٹا کرتے تھے تو گھٹنوں تک آ جاتی تھی, دیکھا نا آپ نے, گھٹنوں تک تامت آ جاتی جب لیٹتے. تو سرکار بھی لیٹے تھے, پردے کی ابھی آیتیں نہیں آئی تھی, دروازے پہ دستک ہوئی, حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے ابا جان جناب ابو بکر صدیق آئے. حضور نے فرمایا بلا لو. حضرت عائشہ کہتی ہیں وہ آ کے بیٹھ گئے, حضور لیٹے رہے. پھر دستک ہوئی, اب کون ہے؟ کہا سیدنا فاروق اعظم. کہا عائشہ آپ ساتھ والے حجرے میں چلی جاؤ. اماں جی وہاں چلی گئی. تھوڑی دیر کے بعد
حضرت عمر آئے, حضور لیٹے رہے. جناب عائشہ کہتی ہیں پھر دستک ہوئی. اب کون ہے؟ فرمایا عثمان غنی. نبی کریم نے فرمایا اسے کہو ذرا ٹھہر جائے. حضرت عثمان ٹھہرے تو حضور اٹھ کے بیٹھے, تہمد مبارک کو ٹھیک کیا, پھر اپنے کرتے مبارک کو سیدھا کیا, پھر دستار کو سیدھا کیا. فرمایا اب بلاؤ عثمان غنی کو. حالانکہ جاہو جلال حضرت عمر کا زیادہ ہے, حالانکہ وقار مقام حضرت صدیق اکبر کا زیادہ ہے. اب بلاؤ عثمان غنی کو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, بیٹھے, بات چیت ہوئی, تینوں چلے گئے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے میرے ذہن میں سوال رہ گیا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, وہ دو لوگ آئے, آپ بیٹھے رہے, عثمان آئے تو آپ نے اہتمام کیا. کیا لفظ ہے, اور لفظوں میں تاثیر ہے, اور جملے دو کہے نبی پاک نے, لیکن کتنا بڑا ان کا مرتبہ بیان کیا. فرمایا عائشہ میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں, میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. حضرت عثمان غنی فرمایا کرتے تھے میں نے جب سے حضور کا چہرہ دیکھا ہے دوبارہ پلٹ کے اپنی شرمگاہ بھی کبھی نہیں دیکھی. گویا میں نے اپنی آنکھوں کا وضو نہیں توڑا جب سے حضور کا. فرماتے جب سے یہ ہاتھ نبی پاک کو بیعت کے لیے دیا ہے پھر گندگی میں نہیں جانے دیا میں نے سیدھا ہاتھ. حضرت عثمان غنی فرمایا کرتے تھے میں اپنے گھر کے اندر اپنے غسل خانے میں چار دیواری کے اندر بھی کپڑوں سمیت غسل کرتا ہوں, مجھے حیات یہ غسل خانے میں بھی کپڑے. اور سنو ایک اور بڑی بات اہم, آپ فرمایا کرتے تھے میری جو محرم عورتیں ہیں نا, محرم پھپھی خالہ, میری جو محرم عورتیں ہیں, فرمایا کرتے تھے میں نے کبھی ان کے بھی چہرے آنکھ بھر کے نہیں دیکھے, ان کے بھی چہرے کبھی میں نے آنکھ بھر کے نہیں دیکھے. جو میری محرم عورتیں ہیں پھپھی خالہ, فرماتے تھے ان سے بھی جب بات کرتا ہوں تو میں چہرہ جھکا کے. ہمارے ہاں تو کزن ایک دوسرے سے سلام لیتے ہیں, لڑکیاں لڑکے کزن ایک دوسرے سے سلام لیتے ہیں. بچیاں آیا کرتی تھی تو میری کبھی کبھی مجھے بتایا جاتا تھا, میں نے ایک پابندی لگا دی, بچیاں جب مدرسے میں آتی تھی کہ جو دور سے بچی آئے اس کو جس آدمی کا نام لکھا ہو بتایا جائے وہی لینے آئے. ایک دن مجھے اطلاع دی گئی کہ آپ تھوڑی دیر آئیں. میں گھر گیا تو مجھے بتلایا گیا کہ ایک بچی ہے تو اس کو جو پہلے لینے آتا تھا وہ نہیں آیا, کوئی اور آیا. میں نے اس کے بھائی کو فون کیا کہ آپ لینے نہیں آئے. کہنے لگے یہ کزن ہے ہمارا, اس کے ساتھ بھیج دیں, آپ ہمارا ہی کزن ہے, خالہ زاد ہے. میں نے کہا یار آپ کہاں ہو؟ کہنے لگے مجھے 20-25 منٹ لگ جائیں گے. تو میں نے کہا ابھی کلاسیں بھی جاری ہیں تو آپ ہی آ جانا خود ہی. میں نے کہا سب آپ بھیج دیں, مجھے اعتبار ہے اس پہ. میں نے اس کو ایک بات کہی جو آپ کو بھی کہتا ہوں, میں نے کہا یار تمہیں اعتبار ہے تو اللہ رسول کو اعتبار کیوں نہیں؟ انہوں نے کیوں غیر محرم بنایا؟ عجیب تماشا ہے. مجھے پھپھی ذات پہ, خالہ ذات پہ, ماموں ذات پر اعتبار ہے, نبی پاک کو کیوں نہیں؟ آپ کو زیادہ پیار ہے لوگوں سے یا نبی پاک کو امت سے زیادہ پیار ہے؟ کیا مطلب تماشا ہے, کیا مزاج بنا لیا میں نے اور آپ نے؟ نبی پاک نے ایک شخص پر اعتبار نہیں کیا, پر میں اس سے پردہ کرو. آپ نے اور میں نے کیسے کر لیا؟ نبی پاک نے خالہ ذات, پھپھی ذات, دیور پر, جیٹ پر, سالے پر, بہنوئی پر اعتبار نہیں کیا, پابندی لگا دی. تو نے کیسے کیا؟ تیرے دل میں زیادہ پردہ ہے, تو زیادہ دین کو سمجھنے لگا ہے, انسانیت زیادہ اچھل آئی ہے تیرے اندر. اعتبار کیا ہوتا؟ یاد رکھنا دنیا میں جتنے گھر تباہ ہوئے ان لوگوں کی وجہ سے نہیں ہوئے جن پر اعتبار نہیں تھا, ان کی وجہ سے ہوئے جن پر اعتبار تھا. گھر کا بیٹی لنکا ڈائے, بار والے آ کے کبھی بھی گھر میں کوئی نقب زنی نہیں کرتے, جب بھی کرتے ہیں اعتبار والے کرتے. میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ازواج جن پر اللہ کو اتنا اعتبار ہے کہ رب کہتا ہے میرے محبوب کی بیویوں تمہاری جیسی دنیا میں دوسری ہے ہی کوئی نہیں, اللہ کو اتنا اعتبار ہے. لیکن ایک نابینا صحابی آئے تو حضور کی 2 ازواج بیٹھی تھی تو نبی پاک نے فرمایا پردہ کرو. یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے. فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا, تمہاری آنکھیں تو کھلی ہوئی ہیں. حضور کو اعتبار نہیں تھا, بس کر دے. سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو کہتا ہے مجھے بیٹی پہ اعتبار ہے, وہ ظالم ہے. وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. جو کہتا ہے مجھے اعتبار ہے, کالج جا رہی ہے, یونیورسٹی جا رہی ہے, اکیلے آ جا رہی ہے, مجھے اعتبار ہے, یہ ظلم کر رہا ہے بچی کے ساتھ. وہ تو بچی ہے,
اس کا تو ذہن کمزور ہے. ہو سکتا ہے صاف دل ہو لیکن سامنے جو شیطان چوکوں میں گلیوں میں دائیں بائیں گھوم رہے ہیں وہ تو صاف دل نہیں ہے نا, وہ تو معصوم طبع نہیں ہے نا. تو بعض اوقات بڑے اچھے نفیس بچے بھی شیطانوں کا شکار ہو جاتے ہیں. خدا کا خوف کریں. حضرت عثمان غنی کی زندگی, حضرت عثمان فرماتے ہیں جو محرم عورتیں تھیں ان کی طرف بھی آنکھ بھر کے نہیں دیکھا, اس لیے کہ وہ خاتون ہے, میں مرد ہوں, میری حیا مانے. آج لوگوں کو شوق ہو گیا عورتوں کی مجلس میں دوڑ دوڑ کے جانا, وہاں بیٹھنا, وہاں وقت بتانا. پیرانے عظام کہتے ہیں کہ وہ درویشنیوں کے بیچ بیٹھے ہیں جی, باپ بیٹی ہوتے ہیں جی, مریدنی اور پیر. میں نے کہا کوئی نہیں ہوتے, اس رشتے پر استدلال ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واجب ہے پردہ پیر اور مریدنی کا, یہ پردہ واجب ہے. اگر کوئی شخص اس طرح بے پردہ بیعت لے گا, بیچ میں بیٹھے گا, تو اس کا تو مرید ہونا ویسے ہی حرام ہے, جائز ہی نہیں ہے. جو سارا دن تویز دھاگے کے لیے بیٹھا رہے اور بیویوں سے گفتگو کرتا رہے. خدا را حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جو باتیں ہمیں بہت زیادہ ملتی ہیں ان میں نفاست ہے, آپ کی حیا ہے, سخاوت.